اردو میں ہم قرآن کریم کے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم میں ان الفاظ کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ شروع اور آخر میں کسی بھی لفظ کے شروع میں اور آخر میں کچھ علامات کے آنے کی وجہ سے ان الفاظ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کسی بھی لفظ کے شروع میں اور آخر میں آنے والی علامات کو جانیں گے اور ان علامات کے ذریعے ہم قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع میں آنے والی علامات کو یاد کریں گے۔ حمزہ، تا، یا اور نون۔ اب ہم ان علامتوں کے معانی کو یاد کرتے ہیں۔ حمزہ، اس کا معنی ہے میں۔ تا، اس کا معنی ہے تم۔ یا، اس کا معنی ہے وہ۔ نون، اس کا معنی ہے ہم۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے ذکر۔ اب آپ ذکر کو روزمرہ اپنی اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں، ذکر۔ اب اس کے شروع میں ہم حمزہ، تا، یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا ذکر کے شروع میں اگر حمزہ لگائیں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اذکرو، اذکرو۔ اب حمزہ کا معنی آپ کے ذہن میں ہوگا میں، تو اذکرو کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ میں ذکر کرتا ہوں۔ چلیں جی، اب ہم شروع میں لگاتے ہیں تا۔ تا کا معنی ہے تم۔ تذکرو، تو تذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ تا کا معنی آپ کو یاد ہوگا تم۔ تذکرو، اس کا معنی بن جائے گا تم ذکر کرتے ہو۔ چلیں جی، اب ہم ذکر کے شروع میں لگاتے ہیں یا۔ یا جب شروع میں لگایا تو لفظ کیا بنے گا؟ یذکرو۔ اب یذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ یا کا معنی آپ کو یاد ہوگا، یا کا معنی ہے وہ، تو یذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ذکر کرتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم ذکر کے شروع میں لگاتے ہیں نون۔ جب ذکر کے شروع میں نون آیا تو کیا بنے گا؟ نذکرو۔ اب نذکرو، نون کا معنی آپ کو یاد ہوگا ہم، تو نذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب میں ان چاروں لفظوں کو اکٹھا بول رہا ہوں۔ اذکرو، تذکرو، یذکرو، نذکرو۔